تشریف رکھیں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت بڑا بیت چکا اور میری تعریفیں بھی بہت ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد تو میرا بولنے کو بالکل دل نہیں کر رہا, کیونکہ اتنی تعریفوں کے بعد میں کوئی چول ہی نہ مار بیٹھوں. تو یہ بھی مجھے خدشہ ہے, اور پہلے بھی ہم پہ الزام یہی ہے کہ ہم یا حسین کہتے ہیں اور بڑے ترنگ میں کہتے ہیں. اس کی وجہ سے کچھ عداوتیں ہوتی ہیں, تو کچھ چیزیں ہم سے چھین جاتی ہیں. قسم رب کعبہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر در فاطمہ تو زہرا کی وجہ سے کچھ چھوٹتا ہے تو چھوٹے. ہم نہیں چھوڑ سکتے, نہ یہ در چھوڑ سکتے ہیں نہ یہ گھر چھوڑ سکتے ہیں. سب تقریریں جائیں, سب کچھ جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جتنا پیار میرے شہر کے دوستوں نے مجھے دیا, بہت شاندار. کاشف زبیر کو, تسلیم عالم کو پتہ ہے کہ شالیمار کالج میں یار یہ پی ایچ ڈیاں ہوتی رہتی ہیں, ہر روز ڈگریاں ہو رہی ہیں. آج کل یہ پڑھنے کا چلن ہے. یہ میرے طالب علم سامنے بیٹھے ہیں, دوست نما, یہ یونیورسٹیز میں ہیں, ایم فل کر رہے ہیں, کچھ پی ایچ ڈی میں انرول ہو چکے ہیں. پتہ ہے کہ ہو رہی ہیں, لیکن یار اگر اس ڈگری کے ساتھ عزت ملی ہے تو میں سچ بتاؤں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جو تھا نا شاہ جہاں, وہ روزانہ بلاتا تھا اس کو, شاہ حسین کو, مادھو لال حسین کو, شاہ حسین کو, کہ میرے دربار میں آ. تو شاہ جہاں تو لفٹ نہیں کرواتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ کیا چکر ہے, آپ مجھے کیوں بلاتے ہیں. ایک دن قلعے کے آگے سے گزر رہا تھا, مصاحبین نے دیکھا, انہوں نے کہا شاہ حسین جا رہے ہیں. دریا راوی کے کنارے جاتے تھے مادھو لال حسین کے ساتھ, مادھو کے ساتھ. جب وہ انہوں نے کمند ڈال کے اوپر کھینچا تو شاہ جہاں نے اس سے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے کیوں بلایا بادشاہ آپ نے. کہتا میں ہر روز بلاتا ہوں, آپ آتے نہیں ہیں. اس نے کہا مجھے کیوں بلایا آج آپ نے. اس نے کہا میں صرف تجھ سے یہ پوچھتا ہوں تجھے رب کیسے ملا. صرف یہ سوال کرنا ہے کہ تم نے رب کو کیسے پایا. آگے سے وہ ہنس کے کہنے لگا جیسے کمند ڈال کے تو نے مجھے کھینچا, اسی طرح مولا نے مجھے کھینچ دیا. تو دوستو یہ کرم کے فیصلے ہیں, یہ رفتوں ہیں, یہ عزتیں. یقین جانیے ہم چھوٹے لوگ ہیں, علمی حوالے سے چھوٹے لوگ ہیں. شاید ظرف مالک نے بڑھا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, حضور کی نظر کرم ہے. اور خاص طور پر یہ جو آج تقریب منعقد ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں یہ صرف اور صرف دو ہستیوں کی وجہ سے کرم نوازی ہے. میں نے اپنے ابا جی کو کہا تھا کہ چلیے میرے ساتھ تقریب ہے. کتاب کی تقریب جب کروائی تھی تو کہتے تو میں نے دسے نہیں. آج میں نے کہا چلو چلیے, نہیں یار تو چلا جا. میں سچ بتاؤں اس بوڑھے بزرگ کے ہاتھوں پہ پڑے چھالوں کی محنت کی وجہ سے نہ کوئی میرے فن پہ نازا ہوں, نہ کسی کرم, یعنی کہ کرم کے جتنے راستے ہیں وہ میرے والد محترم کے قدموں سے ہو کے گزرتے ہیں. شاہ والدہ کی قدموں کی خیرات ہے, اور باقی بزرگوں کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل حق ہے. لیکن سچ بتاؤں کہ مجھے میرے پاس صرف ایک ہی چیز ہے, میں پکا وقت ہوں, پکا وقت ہوں. وقت کہتے ہیں جو جوک لگا کے بیٹھ جائے. اپنے بزرگوں کا, میں اپنے والدین کا پکا وقت ہوں, سر جھکاتا ہوں. وہ جو کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں, کہتے ہیں میں تو غلط کہہ رہا ہوں, میں پھر بھی تسی ٹھیک ہی کہہ رہے ہو. یعنی کہ یہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ چوری صاحب, یہ میرے دوست مجھے جانتے ہیں کہ میں والدین کا تابع دار ہوں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. میری کوئی اس میں کمی نہیں. میری اماں مجھے جب ڈگری ہوئی تو میں نے اماں سے پوچھا, میں اماں تو مجھ سے نسخے نہ لکھوانا شروع کر دینا, میں وہ والا ڈاکٹر نہیں بننا جو ہمارے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں ابھی بھی. کہنے لگی پتر مینوں تو ایڈا نہ چلا سمجھ, تو علامہ اقبال والا ڈاکٹر بنا. میں اس سے اتنا خوش ہوا. تو میں آج اس تقریب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ رکھے. شالیمار کالج میں بہت شاندار تقریب ہوئی تھی. بڑے بڑے ڈاکٹرز میرے دوست آئے, اور 40-45 کو ڈاکٹرز نے اس میں شرکت کی. بڑے بڑے ایچ او ڈیز آئے میرے دوست. لیکن آپ کو میں سچ بتاؤں اس تقریب کی شان اس تقریب کے سامنے کچھ نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس میں سے میری مٹی کی خوشبو آتی ہے, میری دھرتی کی خوشبو آتی ہے. جناب امین ساجد صاحب, آپ کے چہرے پہ باطن کی جو حشاشت ہے, آپ نے محبت کا حق ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے. اور امین ساجد صاحب نے پہلے دن مجھے کہا یار نعیم صاحب ایسوری
ہم نے آپ کی تقریر کرنی ہے. تو میں نے پھر آنا تھا تو میں نے کہا مرزا صاحب اس کو ہم کرتے ہیں آپ. اور جس طریقے سے آپ سارے لوگ یہاں جمع ہوئے, شہزاد رنگا صاحب آپ سے ربط ضبط نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہیں روحیں اکٹھی رہی, اور آپ نے ہمیشہ, اور وہ روحیں بھی باغیچہ مصطفیٰ میں رہی ہیں, جہاں پہ محبت رسول کی خوشبو آتی تھی, اور آپ نے ہمیشہ عزت دی, عزت سے نوازا. مجھے آپ کے محبت بڑے پیغام ملتے رہتے ہیں. حافظ اقبال صاحب ہے یہ بات کہ نہیں, سالم صاحب تو شہزاد صاحب, لیاقت صاحب, احمد نواز صاحب, نوجوان ہمارے یہاں کے, ہماری ایج کے یہاں کے دو سیاستدان ہیں, ان کے خیالات اچھے, اور خاص طور پر میرے جتنے یہاں بزرگ بیٹھے, جو نذیر صاحب, اشرف ساجد صاحب کی گفتگو میں نے سن, سب کی, میں ایک سارے میرے دوست ہیں, محبتوں کے حصار میں رہتا ہوں. اور میں یہ جو ہے نا تسلیم عالم, اس کی تقریر, اور کاشف زبیر, یہ دو میرے محبوب دوست ہیں. ان کے لیے ایک شعر کہتا ہوں. اس طرح لوگ کسی شخص کو کم چاہتے ہیں, اس طرح لوگ کسی شخص کو کم چاہتے ہیں, جیسے ہے جان کے دشمن تجھے ہم چاہتے ہیں, جیسے ہے جان کے دشمن تجھے ہم چاہتے ہیں. اور میں یہاں پر بڑی مہربانی کی, دوستوں نے, تقریریں بڑی لمبی ہو چکی ہیں اور بڑی باتیں ہو چکی ہیں. میں ایک چہرہ جو میرے سامنے ہے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے, آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہے, میرے دوست ہیں آپ اور میرا مان ہے. یہ شہر میرا ہے. تبسم کشمیری صاحب کا ذکر ہوا, بہت بڑے سب کانٹیننٹ کا نمبر 1 اسکالر ہے اردو کا. انہوں نے نا میری کتاب پہ تقریر لکھی, بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے پہلا جملہ لکھا, نعیم کمن بہاولپور کا رہنے والا ہے. مجھے لکھ کے بھیجی تو میں نے بیک فلیپ بھی چھاپا اس کا کتاب کے. تو میں نے نا سر پتہ کیا کہا, میں نے کہا سر جی ایک گستاخی کرنی ہے. کہنے لگے کیا بھائی, کہنے لگے شاید تقریر میں کوئی فرق. میں نے کہا سر اتنی اچھی تقریر میرے لیے گولڈ میڈل ہے, جی سی مجھے یونیورسٹی اور ڈگری بھی نہ دے تو آپ کے یہ چند لفظ میرے لیے گولڈ میڈل ہے. کہتے کیا, میں نے کہا سر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے. میں نے کیا تبدیلی, میں نے کہا سر بہاولپور کا بہت نام ہے, میری کتاب بڑی دور دور تک جائے گی. جو کہ خانی صاحب نے کہا نا مفت نے جی بک گیا سارا ایڈیشن, اس لیے کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا سر مجھے اس بہاولپور کی جگہ پر حاصل پور کرنا ہے. بہاولپور کا رہنے والا نہیں ہے, حاصل پور کا رہنے والا ہے. بہاولپور نوابوں کا شہر ہے, اس کی ویسے ہی بڑی شہرت ہے. میں نے اپنے حاصل پور اس دھرتی کا جو قرض ہے, اور میں یہ آپ کو سچ بتاؤں, آج کل بزنس کی میٹنگز ہوتی ہیں, کاروبار بڑھانے کی میٹنگز ہوتی ہیں, آگے بڑھنے کی میٹنگز ہوتی ہیں. رنگا صاحب آپ سارے بزنس مین ہیں, میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. بڑی بہت دن کے میرے دوست آئے, ہم ساری رات بیٹھے رہے. وہ کوئی آرمی میں, آرمی کا آج کل تھوڑے سے حالات بھی خراب چل رہے ہیں, تو آرمی میں ان کا بڑا اہم عہدے پر تھے وہ دوست, اور وہ ساری رات بیٹھے رہے. تو ہم نا کبھی شعر پڑھیں, کبھی فارسی کا شعر پڑھیں, کبھی اردو کا پڑھیں. رات کے 3 بجے جب میرے دوست واپس جس کے ساتھ آئے تھے, تو میں نے اسے فون کیا. میں نے کہا یار تمہارے دوست نے انجوائے کیا ہماری کمپنی کو, رات 3 بجے تک ہم نے ٹائم دیا. کہنے لگا یار بہت حیران ہوا. وہ کہنے لگا کہ یار یہ بندے نے کی شامانی. ان کا کیا کہتے ہیں, ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں, پلاٹ یہ اتنے کا ہے, پیسے اتنے کمانے. ہم ساری رات بیٹھے رہے, ایک برات بھی پراپرٹی کی, کاروبار کی نہیں, ساری باتیں روح کو تازہ کرنے والی تھی. تو دوستو یہ علم روح کو تازہ کرتا ہے, یہ علم روح کی تازگی کا باعث بنتا ہے. یہ آپ نے جو اس شہر میں یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا, امین ساجد صاحب آپ کو بہت مبارکباد. آپ نے یہ جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ ایک علم کو قدر دینی ہے, ایک پی ایچ ڈی کو, یہ اصل میں اعزاز آپ کا ہی ہے, میرے دوستوں کا ہے, میرے احباب کا ہے, جتنے آپ سارے سامنے بیٹھے ان کا ہے. میں یہاں پر, میں نے تھیسس جب کرنا تھا, افسانہ تھا, ناول تھا, غزل تھی, ساری چیزیں تھیں میرے مطمع نظر. تو میں نے سوچا کہ یار کو میں نا ٹاپک اپنی طبیعت کے مطابق کروں. میں نے کیا کیا کہ میں نے صوفیہ چشت کا ایک سلسلہ خانقاہ سیال شریف اور اس کی ذیلی خانقاہوں میں اردو شاعری کی روایت کو لیا. اب جب یہ جو شمس الدین سیالوی تھے, یہ مولوی صاحب تھے, ایک چھوٹی سی جگہ سیال شریف کے رہنے والے تھے. یہ پیدل 54 دفعہ وہاں سے سیال سے آئے ہیں, توسا سے چشتیہ شریف 54 دفعہ پیدل آئے ہیں اپنی زندگی میں. یہ جب پہنچے اپنے استاد کے ساتھ, وہ کھڈی صاحب کے ساتھ, خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے پاس, تو خواجہ شاہ سلیمان توسوی فجر کے بعد بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جس نے حضرت خضر کی زیارت کرنی ہے لنگر کھانے کی طرف چلا جائے. آج خضر ہماری درگاہ پہ آیا ہے, ساری دنیا بھاگ کے چلی گئی, لوگ تھے خضر کی زیارت کرنی ہے. اچھا مولوی پیر شمس سیالوی صاحب بیٹھے رہے. اس وقت تو پیر شمس سیالوی نہیں تھے نا. اچھا مولوی شمس الدین تھے, وہ بیٹھے رہے. انہوں نے کہا سرائکی میں پوچھا, ہاں مولوی تو نہ گیا ہمیں,
خضر کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اتنی دور سے آیا ہوں, میرے لیے خضر بھی آپ ہیں اور مثل خضر بھی آپ ہیں. خضر جانے آپ جانے میں آپ کے پاس انہوں نے ہاتھ اٹھائے. انہوں نے کہا اللہ سائیں میرے مولوی کو رنگ لامی, اللہ سائیں میرے مولوی کو رنگ لامی. اس کے بعد ایسا رنگ لگا کہ پوری دنیا میں خانقاہ سیال شریف علم و ادب کا گہوارہ بنی, حتیٰ کہ پیر میر علی شہزاد صاحب وحدۃ الوجود کا عالم بھی ان کا مرید بنا, پیر کرم شاہ صاحب کا جیسا عالم بھی ان کا مرید بنا, اور بڑے بڑے. میں نے اس خانقاہ کو جب لیا تو میں نے اس کی پھر ذیلی خانقاہوں میں اس کی ذیلی خانقاہوں کو لیا, اس کی شاعری کو اکٹھا کیا. اس کے جو شاعر دم توڑ چکے تھے, جن کے مخطوطے رک چکے تھے, ان کو دوبارہ زندہ کیا سر نو. اور اس کام میں امین ساجد صاحب اتنی برکتیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وقت پہ کام ہوا. اور جو بیرونی رپورٹیں آئیں انہوں نے بھی اس پہ بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. اور جو صوفیہ, میں آپ کو سچ بتاؤں, اردو ادب بلا مبالغہ میں ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے, یہ میرے شاعر دوست بیٹھے ہیں, میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اردو ادب سارے کا سارا میرے صوفیہ چشت کی دین ہے. حضرت خواجہ میر خسرو کا فیض ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء کا فیض ہے, حضرت خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی کا ہے. حضرت خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی کے مرید تھے غالب, ذوق, بہادر شاہ ظفر, غلام حمدانی مصطفی, ان سے تعلق رکھتے. بڑا یعنی کہ ایک تناظر ہے. ہم جن نسبتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ نسبتیں علم میں, شعر و سخن میں بھی اپنی بلندیوں پر فائز ہیں. میں نے اس کام کو آگے بڑھایا, اس کام کو کیا, اور وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ جلدی چھپ بھی جائے گا. اور امین ساجد صاحب آپ کے لیے یہ روحانی تصرف ہے, یہ روحانی تصرف ہے. ایک بندہ تھا اسلام آباد میں, ڈاکٹر عبدالعزیز ساحل صاحب, استاد محترم ہیں, وہ مجھے لفٹ نہیں کرواتے تھے تھیسس کے سلسلے میں. ٹاپک میں نے کرنا تھا, میں کہوں کہ یار مجھے یہ ٹاپک اگر ڈسکس کریں, میں سناپسس بنا کے جمع کروں, تو وہ مجھے ٹالے جائیں. آپ یقین کیجئے ہم لوگ توسا شریف پہنچے ایک اپنے کام کے لیے, فارسی کی کچھ چیزیں ہم نے لینی تھی, مخطوطے دیکھنے تھے مولوی رمضان مونی صاحب کے پاس. ہم وہاں حافظ جمشید توسوی خاندانی خطیب ہیں, وہ نسل در نسل چل, ان کے پاس ناشتہ کر رہے تھے, درگاہ پہ بیٹھے. تو اس نے آ کے رمضان توسوی صاحب نے بتایا کہ اسلام آباد والے عبدالعزیز ساحل صاحب بھی خانقاہ پہنچ گئے. وہ میں نے خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی بارگاہ میں کہا, قاری شبیر صاحب مرید ہیں ان کے, میں نے ادھر ان کو کہا میں کہ تسی اور میرا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے یا خواجہ شاہ سلیمان توسوی کو کہوں؟ اس نے کہا بھائی ڈسکس کرنا. اسی خانقاہ پہ بیٹھ کے یہ میں نے ٹاپک اپنا مکمل کیا, اس کا سناپسس سیدھا کیا, اس کو جمع کروایا. اور یقین کیجئے کہ جہاں بھی ہم گئے صوفیہ چشت کا دل اتنا بڑا ہے. اور یہ میں آپ کو سچ بتاؤں, صوفی محبت سکھاتا ہے, انسان سے محبت سکھاتا ہے, لٹریچر انسان سے محبت سکھاتا ہے, ادب سکھاتا ہے. اپنے بچوں کو کتاب کے ساتھ جوڑیے, اپنے گھروں میں کتاب کا رواج ڈالیے, اپنے گھروں میں کتاب کا شعور دیجیے. یہ شعور وہ ہے, میں نے جو ویسٹرن ریسرچ آئی ہے اس میں ایک استاد ویسٹرن دنیا کا کم از کم ہر سال 1,75,000 صفحے پڑھتا ہے. ایک ٹیچر 1.5 لاکھ سے 1 سے 1.5 لاکھ کے درمیان نئے صفحے پڑھتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹیچر نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا, شاگردوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا. اس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ راستے کھلیں گے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ سب آپ کا بہت شکریہ, بڑی دیر تک بہتر ہے. امین ساجد صاحب, میں آپ امین ساجد صاحب کو ایک بات اور کہوں, میں نے ان کی کتاب جو صنعتوں کے حوالے سے تھی یار, میں نے اس پہ مضمون لکھا. ہم شعر پڑھتے ہیں, شعر سمجھتے ہیں, شعر سن کے زندہ رہتے ہیں, اور کبھی کبھی کوئی شعر لگا دیں تو اس پہ مولوی فتوے بھی لگاتے ہیں. شہزاد صاحب کبھی کبھی کوئی تھوڑا بہت شعر چور اچھا لگے لگا دیں تو فتوے بھی آتے ہیں. تو یہ امین ساجد صاحب کے اندر غزل لکھنے کی بہت بڑی صلاحیت ہے, لیکن یقین کیجئے انہوں نے اپنی ساری غزل کی صلاحیت, ساری سخن کی صلاحیت در مصطفیٰ پہ نچھاور کر, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا, صوبائی ایوارڈ سے نوازا. تو یہ محبتوں کا ایک سفر ہے اور یہ پیار کی ایک وادی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا وقت دیا. ایک ایک دوست میرا جتنے بیٹھے ہیں, غلام قادر صاحب, روح دہ صاحب, حافظ عاشق صاحب, عامر صاحب, شاہ نواز, ہاشمی, اسد میرے دوست ہیں, بکار, مبشر, سب دوست, عامر خان محمد صاحب, ناصر, عمر, احمد, سالم صاحب, یہ حافظ اقبال صاحب, فیاض بھائی, کیم خانی صاحب, پراچا صاحب, سب میرے دوست ہیں. چوہان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور احسان وارث نے مجھے میرے ساتھ رائٹ کی ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ بڑی ساری باتیں بتا سکتا تھا یہاں بچپن کی, اس کی بڑی مہربانی ہے, اس نے نہیں بتائی. تھوڑا سا عقیدت مند ہو گیا ہے دوست میرا, اس کی مہربانی ہے.
تو یوشا صاحب نیم یوشا صاحب آپ بیٹھے تشریف لائے, علی بھائی, طیب بھائی, مار افضل صاحب, قاری شبیر صاحب, مٹھو گھومن صاحب, باقی ذوالفقار نین صاحب, ظفر صاحب, سب جتنے دوست, حافظ اقبال لکشمندی صاحب, کوئی رہ تو نہیں گیا میرا دوست, سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تسلیم صاحب پیچھے تھپڑ بھی مار دیں, مدثر بھائی ہیں, سب دوست ہیں. یہ نا سارے نام نہیں, سارے میرے دل میں بستے ہیں, سارے میرے دل میں بستے ہیں, اور یہ میرے دوست ہیں. میں انہی کے سر پہ حاصل پور پہ فخر میرا ہے, یہ میرا پکا رشتہ ہے ان کے ساتھ. یہ میری کمیونٹی ہے, میرے دوست ہیں. اختر باجوہ صاحب بیٹھے ہیں, سب دوست ہیں میرے, سب نام یاد نہیں ہے سر, یہ دل میں بستے ہیں. یہ ہمارے پیار کے جی ہیں, اور ہم انہی کے سارے توڑ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور دنیا اچھی لگتی ہے, رب اچھا لگتا ہے. دنیا اچھی لگتی ہے, رب اچھا لگتا ہے. اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے.